پھر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ایک الگ عقیدہ ہے، اور آپ کو آخری رسول ماننا یہ الگ عقیدہ ہے۔ آدمی رسول مانتا ہے، آپ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، آپ کی چیزوں کو مانتا بھی ہے، لیکن آخری رسول نہیں مانتا، یہ سمجھتا ہے کہ رسول ابھی آتے رہیں گے، نبی آتا رہے گا، کوئی نہ کوئی پھر آئے گا۔ تو ایسا اگر عقیدہ اس نے بنا رکھا ہے تو بھی وہ اس کی پاسپورٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے، ویزا بھی اس کے پاس نہیں۔ آخری رسول ہے، کوئی نہیں آ سکتا، اب نبی رسول پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے عقیدے میں یہ ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو آسمان پر اٹھایا ہے، قرآن پاک میں ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل کیے جائیں، آسمان سے نازل ہو، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ نبی تو پیدا ہو چکے، یہ پہلے ہی اللہ کے حبیب سے پہلے ہی پیدا ہو چکے، زندہ آسمانوں پر ہیں، اور آپ کو نازل کیا جائے گا، آپ کو آسمان سے زمین پر اتارا جائے گا، اس لیے کہ سارے نبیوں نے دعا مانگی تھی کہ ہم کو آخری نبی کے امتی بنا دے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا قبول ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حبیب کے امتی بھی ہوں گے اور پچھلے امتیوں کے نبی بھی ہے، اس امت کے نبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے حبیبی نبی ہیں آخر۔ امتی بن کر کے نبوت برقرار ہے پچھلی، اور امتی بن کر کے آسمان سے زمین پر، جیسے کہ اس ملک کا بادشاہ، اس ملک کا وزیر اعظم اگر امریکہ چلا جائے تو وزیر اعظم تو برقرار ہے، اس کی وزیر اعظم کسی نے نہیں چھینی، لیکن امریکہ میں جا کر کے وہاں کے وزیر اعظم کی اس کو اتباع کرنی پڑے گی، اپنی نہیں چلائے گا وہاں، کہ ہمارے ملک میں تو گاڑی بائیں سائڈ چلتی ہے لہٰذا ہم یہاں امریکہ میں بائیں سائڈ چلائیں گے، نہیں، امریکہ میں دائیں سائڈ چلانی پڑے گی، وزیر اعظم وہ کچھ بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وزیر اعظم اس کی چھن گئی، پچھلا اپنے ملک کا وزیر اعظم ہے، لیکن یہاں پر جو ہے رعایا ہے، اس ملک میں آنے کے اس ملک کے وزیر اعظم کی مانے گا۔ اسی طریقے سے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہے، جو بھی آئے گا اللہ کے حبیب کی مان کر کے اس کو نجات ملے گی۔ اگر اللہ کے حبیب کی نہیں مانے گا کہ ہم تو نبی ہے پچھلے امتیوں کے، ویسے کریں گے تو بالکل نہیں۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی آ جائیں میری اس وقت، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا بغیر میری اتباع کے وہ نجات نہیں پا سکتے، میری ماننی پڑے۔ آخری نبی ہیں سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نبوت قیامت تک باقی ہے۔ اب ہم نے اپنی اولادوں کو یہ سکھایا نہیں۔ 30 سال پہلے یہاں ضلع ایٹا کے اندر 25 گاؤں ایسے تھے جنہوں نے دوسرا نبی تسلیم کر لیا تھا ضلع ایٹا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم عقائد کے ہم نے سکھائے نہیں، خود سیکھے نہیں، اولاد کو سکھائے نہیں۔ جو آ گیا جیسا کہہ دیا ماننے لگے، نے کہہ دیا میں نبی ہوں گا، ٹھیک ہے یہ نبی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اب اس وقت تیسری چیز عقیدے میں سے ایک یہ ہے، قیامت کے قریب اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک امام پیدا ہوگا مدینہ طیبہ کے اندر، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے ابا کا نام جیسے میرے ابا کا نام عبداللہ ہے، اس کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا۔ مدینہ طیبہ میں لوگ اس کو پہچان لیں گے، ایمان والے ولی، تو ولی لوگ کہیں گے کہ آپ تو امام مہدی معلوم ہو رہے ہیں، وہ کہیں گے ہاں، تو وہ کہیں گے کہ آپ پوری دنیا کے اندر آج خلفشار مچا ہوا ہے، آپ چل کر کے کمان سنبھالیے اور سب لوگوں کو اللہ سے نجات کی دعا فرمائیے، پوری دنیا کشمکش میں ہے۔ تو وہ اپنی جان چھڑائیں گے کہ ہرگز نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں تو بہت گناہگار ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور وہ نگاہوں سے چھپ کر کے وہاں سے لوگوں کے درمیان سے چلے جائیں، مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ یہ اللہ کے حبیب نشانیاں بتلا رہے ہیں، نام بتا رہے ہیں، باپ کا نام بتا رہے ہیں، مقام بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں طواف کرتے ہوئے پھر لوگ انہیں پہچانیں گے کہ یہی تو ہیں وہ یہاں پر مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے بعد پھر ان کو لوگ ان کے چاروں گرد جمع ہو جائیں گے، اور حجر اسود اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر کے ان سے بیعت لی جائے گی۔
ساری دنیا ان پر بیعت کرے گی کہ ہم آپ کو حاکم تسلیم کرتے ہیں، امام تسلیم کرتے ہیں، آپ کمان سنبھالیے، تو پورے عرب کی کمان وہ سنبھالیں گے، اور سنبھالنے کے بعد پھر جب دور شروع ہوگا ایمان کا اور کفر کے ختم ہونے کا، تو پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ یہ اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا۔ اب اس حدیث کو لے کر کے 10 یوں نکل چکے ہیں کہ ہم عیسیٰ ہیں، ہم مہدی ہیں، ہم عیسیٰ ہیں، ہم مہدی ہیں، اور مسلمان مان لیتا ہے۔ غلام احمد قادیانی وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، مسلمان کو پتہ ہی نہیں، عقیدہ معلوم ہی نہیں کہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، کہاں پر آئیں گے، وہ سیکھے ہی نہیں عقیدے کو۔ اب وہ ان کو مان لیا۔ اب اس وقت شکیل ابن حنیف نام کا ایک بہار کا رہنے والا شخص ہے، آگرہ تک آ گیا ہے، تمام مسلمان اس کو مہدی ماننے کو تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے میں مہدی ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے، لوگ ان کو زبردستی پکڑیں گے، وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں ہوں۔ وہ کہتا پھرتا ہے میں مہدی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ جو مہدی پر ایمان نہیں لائے گا ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، اور نام شکیل ہے، اور لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے سیکھے نہیں۔ اس لیے عقیدوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ کیا ہونے والا ہے، اللہ کے حبیب نے کیا بتایا ہے، اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ اپنی اولاد کو بھی بتائیں، ہر شخص کو اپنی اولاد کو بتائیں۔ دیکھو محمد نام ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، مدینے میں پیدا ہوں گے، اور مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کے سائے میں ان پر بیعت ہوگی، وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گے، سارے ولی مل کر کے ان کو اٹھائیں گے اور ان کو جو ہے آگے بڑھائیں گے، اور اس کے بعد پھر فتح کا دور شروع ہوگا۔ یہاں آگرہ میں کوئی دعویٰ کرے دے رہا ہے، کوئی پٹنہ میں دعویٰ کرے دے رہا ہے، اور کوئی یہاں ضلعوں میں دعویٰ کرے دے رہا ہے، اور ایمان والا مانے لے رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے۔ اس لیے ہم کو عقیدے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درست عقیدے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔